تھا اور اس کے بعد منافقین کا ذکر تھا کہ منافقین جو ہیں وہ اپنے اسلام کو ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے کفر کو اور نفاق کو چھپاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرتے تھے. اور یہ لوگ جو ہے نماز میں جو سستی کرتے تھے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، تو وہ کسل سے کام لیتے تھے، سستی سے کام لیتے. جو نماز میں سستی کرے تو ڈر جائے کہ یار میں کہیں منافق تو نہیں. ظاہر ہے کہ سستی. اور جو آدمی جھٹکے سے اٹھتا ہے، کمبل کو چھوڑ دیتا ہے شدید سردی میں اور شدید گرمی میں، اس لو کو، گرم ہوا کو برداشت کرتے ہوئے مسجد جاتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ الحمدللہ اس کا ایمان ہے. لیکن وہ کبھی اپنے سر کو کھجاتا ہے، کبھی ایک جگہ ہے نا، اس طریقے سے اب جاؤں گا، اب یہ کروں گا. جیسے وہ اسکول کے بچے ہوتے ہیں نا، بعض تو بہت اچھے ہوتے ہیں، جلدی سے بوٹ ووٹ اتار کر، بعضوں نے بوٹ پکڑا ہوتا ہے کہ سر آئیں گے تو پھر ہم حرکت کریں گے. ایسے پکڑا ہوتا ہے کہ کب یہ ہوگا. تو بہرحال ایسے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی ہم سے نماز قضا ہو گئی. کتنے خوش قسمت ہیں. کچھ لوگ جو ہے رسی کو پکڑ پکڑ کر کے. کل ایک سوال کسی نے پوچھا تھا، ایک بچی نے جو میری تقریباً 35 سال یا 40 سال پہلے کی شاگردہ تھی، پاکستان سے فون کیا کہ سر یہ نماز کے بارے میں بتا دیں. میں نے کہا ایک نماز قائم کرنا ہوتا ہے، ایک پڑھنا ہوتا ہے. پڑھنا تو یہ ہے کہ مرضی سے پڑھ لیا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، شادیوں میں رہ گئے، غمیوں میں رہ گئی، ورنہ اس میں زیادہ پڑھنا چاہیے. ہماری شادیاں ایسے ہوں کہ اس کا پتہ چلے کہ یہ مسلمان کے گھر کی شادی ہے. کچھ مسلح بچھائے ہوئے ہوں کہ بتا دے کسی نماز پڑھنی، یہ وضو کی جگہ ہے اور یہ جو ہے نماز کی جگہ ہے. غمی کے اندر بھی یہ ہو، یہ نہیں کہ بس روتے رہیں اور نہ نماز ہے نہ کچھ ہے. وہاں پر تسبیحاں ہوں کہ آدمی اللہ کو بھی یاد کرے، استغفار بھی پڑھے اور مردے کے لیے دعا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لموتاکم، اپنے مردوں کے لیے دعا کرو. تو مردوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر سکتے، اے اللہ اس کو بخش. یعنی آدمی یہ کہ اللہ، ہم کیا کرتے ہیں، ارے کیا چھوڑا، کیا چھوڑا، کیا لے گیا اپنے ساتھ. کوئی صدقہ لے گیا، صدقات لے گیا، نماز لے گیا، کوئی حج لے گیا، خیرات لے گیا، اچھائی لے گیا، ادب لے گیا، احترام لے گیا، تلاوت لے گیا، کیا لے گیا. ہم کہتے ہیں کیا چھوڑا. تو وہ کہتے ہیں دکانیں. دکانیں اس کے کیا کام ہے. ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 10 دکانیں بنا لی تو ایک دکان اللہ کے لیے، ایک دکان کی بھائی اس کی جو آمدنی ہے محلے کے غریبوں کو، محلے کی بچیوں کی شادیاں، محلے کا ایسے انہوں نے کیا ہوتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ یہ اپنے لیے ہے. اور 9 دکانیں تو آپ کے بیٹوں کی بیٹیوں کی ہوگی تو یہ آپ کی ہے. تو آدمی ایک ترتیب رکھے کہ میرا کچھ نہ کچھ حصہ ایسے ہو کہ وہ میں کر سکوں. اور ہے الحمدللہ آپ سب میں. ظاہر ہے میں جب بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں میں یہ صفات نہیں. بہت ایسی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں تو دل کے دل میں جذبات ہیں، وہ کرتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں اپنی آخرت کے لیے کہ ایک صدقہ جاری ہے. اور ایک یہ بھی صدقہ ہے آپ لوگوں کو پڑھانے کا کہ انسان چلا جائے اور یہ پڑھانے والے آگے پڑھا دیں، آگے پڑھا دیں، آگے پڑھا دیں. یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. تو بہرحال پھر انہوں نے پوچھا کہ درمیانی نماز کون سی ہے. تو درمیانی نماز میں نے بتایا کہ درمیانی تو ہر نماز درمیانی ہو سکتی ہے، کیونکہ 5 نمازیں ہیں، 2 ادھر 2 ادھر. درمیانی وہ ہے جو ایک کوئی بھی لے لیں. لیکن دن کی 2 نمازیں جو ہیں فجر کی اور ظہر کی، اور رات کی 2 نمازیں مغرب کی اور عشاء کی، تو درمیانی نماز عصر بن گئی. اور وہ اس لیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، آپ نمازوں کی حفاظت کریں اور خاص کر درمیانی نماز کی. تو یہ کون سی مراد ہے درمیانی نماز؟ یہ عصر کی نماز اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کسی سے عصر کی نماز رہ جائے تو اس کے مال جان، اس کا خاندان، اس کے بچے، ان کی زمینیں، ان کی مال دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، اس سے زیادہ نقصان ہے۔ کیا رہتا ہے؟ ہمیں پرواہ نہیں۔ یہ جو آدمی کسی چیز کو ہلکا سمجھتے ہیں تو ہاتھ کا اشارہ بھی کہتے ہیں ہو جائے گا۔ بہرحال تو منافقین نماز کے اندر سستی کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اتنے چست تھے آدمی، حیران ہوتے جلدی وضو، ارے جلدی یہ آرام سے نماز ہے، سکون سے، چین سے، اور بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صبح کی آواز آتی ہے، صبح یار جب پڑھنی ہے، اتنا آپ نے تکلیف کی ہے، گھر سے آئے ہو، وضو کیا ہے، بستر چھوڑ دو تو صحیح تو پڑھو۔ صحیح کا معنی یہ نہیں کہ لمبی پڑھو، درمیانی لیکن صحیح پڑھو۔ آپ ایسے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، بس 3 کافی۔ ٹائم ہے تو 5 پڑھ لو، 7 پڑھ لو، اور پڑھ لو، لیکن ایسے آپ اتنا تو سوچیں کہ میں اپنے ساتھ برا کر رہا ہوں، میں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر آیا ہوں اور وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ نماز کی شکلیں بنیں گی، نماز کی شکل بن جائے گی۔ بعضوں کے ہاتھ نہیں ہوں گے، بعضوں کی آنکھیں نہیں ہوں گے، بعضوں کے بازو نہیں ہوں گے، بعضوں کے کیا نہیں ہوں گے، تو ڈرے گا، کہتے نہیں میں تو آپ کی نماز۔ جیسے زکوٰۃ کسی نے نہیں دی مال تو اسے سانپ بنے گا۔ اب آدمی ڈرے گا تو یہ کہے گا عربی میں انا مالک و انا کنزک، میں آپ کا مال ہوں اور میں آپ کا خزانہ ہوں۔ اللہ بچائے۔ کہتے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، یہ مال کو جو ہے گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم، ادھر ان کو داغا جائے گا، وہ جنوبہم، سائڈ کو، سمجھ میں نہیں؟ اور کیا کہا جائے گا؟ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آپ چکھیں جو آپ نے خزانہ بنایا تھا۔ مال برا نہیں ہے، آپ اس کو صاف کیجیے۔ جب کپڑے صاف نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، خراب ہوتے ہوتے وہ پھٹ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے صاف رکھتے ہیں تو وہ پھر نہیں۔ ایسے مال ہونا چاہیے، لیکن مال کے میل کو نکال کر کے آپ نے، اس لیے زکوٰۃ کی جو میل ہے وہ، مال کی جو میل ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور میل جو ہے وہ سیدوں کو نہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کو؟ اولاد۔ تو کیا کرو گے؟ ویسے دے سکتے ہو، مگر اب غریب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی غریب ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ ہیں، کوئی غریب کوئی امیر اللہ نے بنایا، تو ان کو پاک مال دیا جائے، یعنی اپنے ویسے کوئی اللہ نے دیا ہوا ہے تو۔ ہاں اگر کسی کی بیوی کیا ہے؟ سید نہیں ہے اور غریب ہے، ایسے تو بعض جگہوں میں ایسی شادی ہوتی ہے، ایک سید دوسرا سید ہے، تو بیوی کو دے دو۔ اگر میاں نہیں ہے سید تو اس کو دے دو، بات تو ایک ہی ہے نا، اس کو دے دو، یہ مالک کو، اگر یہ بیوی کو کھلائے کسی کو کھلائے۔ جی بات ہو رہی تھی کہ یہ کافر لوگ جو ہیں، یہ منافق لوگ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے، سب سے اعلیٰ مخلوق تھی صحابہ، اللہ ان سے راضی ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ ان سے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے اچھا وعدہ کیا ہے، اور ہم بیٹھے ہیں، ہاں کسی کو دیکھو کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اور کوئی جو ہے کتابیں لکھ رہا ہے اور صحابہ کے خلاف، فلانا صحابہ ہے، یا تجھے کسی نے وکیل بنایا ہے، جج بنایا ہے، تو اپنے ایمان کو خراب، اللہ کہتے میں راضی ہوں، آپ کہتے میں راضی نہیں، فلانے نے یہ کیا تھا، فلانے نے، ان تمام چیزوں کا اللہ کو پتہ نہیں تھا، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں۔ صحابہ کے بعد اب ہمارے ماں باپ آپس میں، اس بچی کی شادی میں نے ادھر کرنی ہے، والد کہتے ہیں میں نے ادھر کرنی ہے، دونوں اس کی اچھی چاہتے ہیں، لیکن باتیں بلند ہو جاتی سب۔ اب کوئی کہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، دشمن ہے، نہیں، بچی کی کوئی دشمن نہیں، یہ ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہتر ہے، وہ دوسری میں یہ وہاں بہتر ہے۔ اب ہمارے والدین کی لڑائی میں ہم والدین کو برا نہیں کہتے، اور صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اگر کچھ ہوا بھی ہے بس ختم،
اس کو آپ کیوں نہیں سکتے ایک حادثہ ہے بس وقتی بھی. صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ کبھی ان کی لڑائیوں کا ذکر آتا ہے لیکن نمازیں اکٹھے پڑھتے تھے، اتنا ان میں ایمان تھا. ہم تو پتہ نہیں کیا مخلوق. جب اکیلے ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے. سمجھ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطان لوگوں کے ساتھ ملتے تھے منافقین سے، تو قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے، آپ کو کہا بھائی ٹھیک ہے اور تھپکی دے دی بھائی اس سے لڑو ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر اس سے تھپکی ہم آپ کو یہ گناہ ہے. سمجھ آئے؟ یہ نفاق کی علامت ہے. ہم تو مذاق کرتے ہیں ان سے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ جو آپ ایسے کرتے ہیں یہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ تو آپ نے گمراہی لے کر کے ہدایت کے بدلے میں خرید و فروخت کی. وہاں پیسے چلتے ہیں نا، یہ پیسے دے دیے چیز لے لی، تو آپ نے ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی. تو اللہ تعالیٰ کیا فما ربحت تجارتہم، اس تجارت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نا. ہم پیسے دیتے ہیں چیز لیتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو پیسوں کا فائدہ ہمیں چیز کا فائدہ. یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے، ہر آدمی جو ہے دوسرے کو محتاج ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت پر نہیں ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک جگہ کو آگ جلاتا ہے. جب آگ جلاتا ہے اندھیرے میں تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے. اور جب ماحول جو ہے، ماحول کے معنی ارد گرد، ہم کہتے ہیں ماحول کیسے ہے، ماحول عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ارد گرد. اس کا ماحول برا ہے، اس کا ماحول اچھا ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ ماحول روشن ہو جاتا ہے، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ وہ روشنی لے لیتا ہے، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی ظلمات، اندھیروں میں لا، اور یہ پھر نہیں دیکھتی. سمجھ آ گئی؟ منافقین کی مثال ایسے ہے کہ اپنے طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ سارا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے کہ ایک آگ کو ہٹا دیتا ہے، آگ کی روشنی کو، تو وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری مثال دی، اور یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور یہ نہیں لوٹیں گے. پھر فرمائے ان کی مثال ایک بارش کی طرح ہے آسمان سے. اب آپ اعتراض کریں گے آسمان سے بارش تو نہیں ہوتی، سائنس تو بتا رہی ہے کہ یہ بادلوں سے ہوتی ہے. سائنس تو یہ کہ بادلوں سے، آپ کہتے ہیں آسمان تو بہت دور ہے، بادل آتے ہیں تو بھی سینکڑوں ہزاروں سال لگیں گے بارش. یہ کیسی بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات فرمائی، یہ تو ہماری سائنس کے خلاف ہے. کوئی چیز بھی سائنس کے خلاف نہیں ہوتی، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. تو آسمان شریعت میں کیا ہے؟ کل ما علیک فہو سما، جو آپ کے اوپر ہے وہ آسمان ہے. ایک تو وہ آسمان ہے نا جو نظر نہیں آتا، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی آسمان نہیں ہے، کیونکہ نظر آ ہی نہیں سکتا. یہ تو جہاں تا حد نگاہ ہے یہ وہ ہے، یہ اصلی آسمان نہیں ہے. اصلی آسمان تو پتہ نہیں کہاں ہے، بہت دور ہے. تو یہ نظر ہماری جہاں ختم ہوتی ہے تو یہ ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے. تو آسمان کیا ہو گیا؟ کل ما علیک فہو سما، جو آپ کے اوپر ہے وہ سما ہے، یعنی اوپر کے جو بادل ہیں اس سے بارش برستی ہے، اس میں اندھیرے ہیں. کیا ہے؟ اور اس میں کیا ہے؟ بجلی جب چمکتی ہے یہ ہے. ظاہر بادلوں میں یہ ہوتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، کڑک کی آواز آ گئی، اس کی آواز آ گئی، تو یہ ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں منافقین؟ یہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں. کان میں ہاتھ تو نہیں آتا نا، انگلی جائے گی. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، موت کے ڈر کی وجہ سے، وہ کڑک جو ہوتی ہے اس کے ڈر کے کہ کہیں مر نہ جائیں. کہتے ہیں واللہ محیط اللہ کافروں کو احاطہ کرنے والے، گھیرنے والے ہیں. یکاد البرق، اور کہتے ہیں قریب ہے کہ یہ جو روشنی ہے ان کی آنکھوں کو اچک لے. جب کبھی بھی وہ روشن کر لیتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مشوفی، اس میں چلتے ہیں. یعنی جب اسلام کی اچھی حالت کو دیکھتے ہیں، روشنی ہو جائے، مال غنیمت آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو سارے چلتے ہیں بھائی آؤ. سمجھ میں نہیں آئی بات. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب کوئی سختی آتی ہے، ارے ادھر شہید ہو گیا، ادھر چلا گیا، ادھر مال لٹ گیا، ادھر یہ ہو گیا، ہے نا، آزمائش آ گئی، اندھیرا ہو گیا، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں.
نہیں اسلام بہت مشکل ہے، بہت بڑی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں اس کی قوت کو لے لیں گے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے آدمی ایک قطرے سے انسان کو، قطرے میں انسان تو نظر نہیں آتا. جیسے بیج آپ نے بویا اس میں درخت نظر نہیں آتا، پتے نظر نہیں آتے، فروٹ نظر نہیں آتا، سبزی نظر نہیں آتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی. بس ایک کومپل آہستہ 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 اس کے ایک نقشہ، ارے یہ تو مولی ہے، ارے یہ تو گاجر ہے، ارے یہ تو بھنڈی ہے، ارے یہ کیا، یہ شلجم ہے. ہر چیز کو نئی صورت دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ نے یہ صورتیں تاکہ انسان کو پہچان ہو. اور ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے. یہ بادام کا اپنا فائدہ ہے، اخروٹ کا اپنا فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی، میں نے بتا دیا کہ صورتیں بنائی ہیں تاکہ یہ اس کے لیے. اب جو ہے یہ انڈا جو ہے مکمل غذا ہے، کھجور جو ہے ایک مکمل غذا ہے، بہت زبردست چیز ہے. پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے، آج کی تحقیق ہے وہ بتاتے ہیں کہ انڈا بہت مفید ہے، انڈا کھانا چاہیے، دو انڈے کھانے چاہیے. مگر ڈنڈوں سے بچو، انڈا جو ہے وہ کھانا چاہیے. لیکن بچے جو ہیں وہ بڑے شریر، وہ ڈنڈے کھاتے ہیں. نہ ان کو انڈا اور ٹھنڈا پلانا چاہیے، انڈے گرم ہوتے ہیں. یہ جو آدمی یہ کہتے کہ اللہ میں بے بس ہوں، بہت پریشان ہوں، کچھ نہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے کم از کم 100 مرتبہ تو یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ کر سکتے، میرا یہ کام اللہ کریں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل. یا ایھا الناس، کبھی قرآن میں آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ہے، کہیں یا ایھا الذین کفروا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی فرمایا ہے، کبھی یا ایھا الرسول فرمایا ہے. یہ قرآن بھرا ہوا ہے ان سے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں. یعنی معنی یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو، مومنوں کو، نبیوں کو مخاطب نہیں کیا، مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ کیا کیا ہے؟ لوگوں کو، ساری دنیا کے لوگوں کو. اعبدوا، عبادت کریں. کس کی کریں؟ رب، اپنے رب کی کرو. عبادت ان کی کیا کرتے ہو؟ آپ کو کچھ دے ہی نہیں. جس اللہ نے آپ کو زمین دی، آسمان دی، سورج دی، چاند دی، جسم دیا، جان دی، آنکھیں دی، سر دیا. سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ سارا سر کے اندر اتنی سی جو ہے دماغ ہے. دماغ کیا ہے؟ دماغ. اب اس دماغ سے آپ سوچ رہے ہیں سارے بچپن کی باتیں، بچپن تک آپ سوچ رہے ہیں. بچپن میں کالج گیا تھا، میں اسکول گیا تھا، میرا ایڈمیشن ہوا تھا، میں نوکری جو ہے، اتنے سے دماغ کے اندر ساری یہ کئی لاکھ اس کے اندر جی بی اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. دیکھیں نا، کوئی آپ کسی بھی چیز کو جب آپ ریل کو واپس کرتے ہیں، لوٹاتے ہیں، تو اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے. یہ 3 گھنٹے کی ریل ہے، یہ اس کی ریل ہے، اس کو واپس. لیکن آپ کو کسی نے کہا کہ نہیں جب آپ کی شادی ہوئی تھی، اچھا ہاں وہ شادی ہوئی تھی، اب وہ ساری باتیں یاد. ہاں میں جو کلاس 1 میں داخل ہو رہا تھا وہ فلانے اسکول میں داخل ہوا تھا، فلانے ہوا تھا، ہاں جی مجھے یاد ہے. آپ جب آئے تھے، اب مجھے یہ 41 سال ہو گئے نا اس میں یہاں آئے ہوئے، مجھے وہ پہلا دن بھی یاد ہے. وہ مسجد میں آیا تھا، ادھر ایک آدمی سے ملا تھا، وہ فلانا تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ اسکول کے بچے تھے. وہ مجھے کہا یہ آپ کے اسکول کے بچیاں ہیں. کہاں جا رہا ہوں یہاں کی کیسے باہر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ دماغ. اور اس کو معمولی بھی کچھ چیز لگ جاتی ہے تو وہ آدمی صحیح سالم، سارا پورا جسم صحیح، لیکن ہم کہتے ہیں پاگل ہے. کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے. کیونکہ وہ باتیں صحیح نہیں کرتا، اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ بس کچھ کہتے ہیں، اسے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا نہیں کہہ رہا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا. ایک ہے پیدا کرنا، اور پیدائش کے بعد ایک ہے بنانا. دیکھیں نا، اللہ نے دودھ کو پیدا کیا، اللہ نے چائے کو پیدا کیا، اللہ نے چینی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا. لیکن چائے جو ہے، جو پینے والی ہے، اس کو بنایا ہے. ایک پیدا کرنا، وجود دینا ہے، اس کو خلقہ کہتے ہیں. اور ایک جو چیز بن چکی ہے اس کو
پیدا ہو چکی ہے اس کو آگے بنانا، ایک شکل دینا، اس کو جعل کہتے ہیں۔ اس سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہیں، تاکہ آپ متقی بن جائیں، متقی کے لیے۔ اور پھر فرمایا تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اب دیکھیں بنانا اور چیز ہے، لیکن زمین تو پہلے بنائی، اللہ نے پیدا کی، خلقا، اور پھر اللہ نے اس زمین کو جو پیدا کیا تھا اس کو بنا دیا، فرش بنا دیا، بچھا دیا نا اللہ نے ہمارے۔ پہلے ایسے نہیں تھی، یہ ایسے ہلتی تھی، پانی ایسے ہلتی تھی، اللہ نے اس میں کیلیں ٹھوکی۔ اور کیل کون سی ہے؟ ہماری کیل تو چھوٹی ہوتی ہے، اللہ کی کیل پورے پہاڑ، ایک ایک کیل جو ہے، سبحان اللہ کیسی زمین کو بنا۔ والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دیا اللہ نے، آسمان کو بنایا اور پھر چھت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو، اور میں نے بتایا آسمان سے کا معنی کیا ہے؟ اوپر سے پانی اللہ تعالیٰ اخرج بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک سبب کے تحت بنایا کہ پانی ہوگا تو نباتات ہوں گی نا، چیزیں اگیں گی، پانی نہیں ہوگا تو نہیں۔ لیکن اللہ قادر ہے کہ بغیر پانی کے بھی کر لیں، لیکن اپنی قدرت ہر وقت نہیں دکھاتے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ دیکھیں نا، ہر آدمی یہاں پر جو پیدا ہوا ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، سارے، اس کا ایک سسٹم ہے، اس میں مذکر و مؤنث کا ایک سسٹم ہے اولاد کا، لیکن اللہ قادر ہے وہاں بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ بغیر ماں کے پیدا کیا، باپ تو تھا نا ان کو، آدم کی پسلی سے پیدا۔ کہیں ایسے ہیں کہ دونوں کو بغیر ماں باپ کے، آدم علیہ السلام کبھی بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا، کبھی بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تجعلوا للہ اندادا، عجیب بات ہے، اتنے بڑے اللہ ہیں، ہاں، اتنے آسمان کو بنایا، آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے، تو زمین کو بنایا ہے، پہاڑوں کو بنایا، سب کو، اور آپ پھر بھی اللہ کی شریک کرتے ہیں۔ ایک بت جو ایسے ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کا شریک ہے، یار جو خود ہی بیچارہ کچھ نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا تھے؟ بت تراش، پھر کیا تھے؟ بت فروش، پھر کیا تھے؟ بت پرست، یعنی اس کے اندر وہ بتوں کو عبادت کرنے والے بھی تھے، بیچنے والے بھی تھے، بنانے والے بھی تھے۔ ہاں خود ہی بنا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کر دے، یعنی عقل بھی کوئی چیز ہوتی۔ اور یہ میٹھے خدا بھی بناتے تھے، میٹھے خدا جانتے ہیں، وہ بناتے ہیں نا لوگ ایسے مٹھائیوں میں، ایسے طوطا، اور وہ تو پھر کبھی بھوک لگ جاتی جیب سے نکالے تو کھا لیتے، اپنے خدا کو کھا لے۔ آپ لوگوں نے کبھی میٹھی چیز کھائی طوطے ہوتے؟ بہرحال یہ بے وقوفی کی بات ہے، لیکن ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں دنیا یہ کر رہی ہے۔ اب اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہو کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا کر کے کسی سے پوچھ پاچھ کے ہمیں بتاتا ہے، اس میں کوئی نادر وادر تو ہوتا نہیں ہے، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے سیکھ کے آیا ہے۔ دیکھیں نا اس میں حکمت کیا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا شاگرد نہیں بنایا، کیونکہ شاگرد ہوتا کہ لوگ کہتے ادھر سے سیکھ کے آ رہا ہے، یہی ہوتا نا، لیکن نہیں بنا۔ تو پھر فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 114 صورتیں ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ بھی عرب ہیں، عربی جانتے ہو، عربی آپ کی زبان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں قرآن پڑھا، تو آپ بھی ایک صورت لے آئے نا، 114 صورت، ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شریکوں کو بھی لے آؤ، یعنی صرف اگر آپ نہیں کر سکتے، جو آپ کے دوست احباب ہیں، شریک ہیں، تو وہ لے آؤ۔ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ، اگر اللہ کے سوا، اگر آپ
اگر آپ نہ کر سکے ولن تفعلوا ہرگز نہیں کر سکے فاتقوا النار اس آگ سے ڈرو التی وقودها الناس والحجارہ. ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایندھن دیکھیں نا، ہمارے ایندھن تو لکڑیاں ہوتی ہیں یا کوئلہ ہوتا ہے یا گیس ہوتی ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ لوگ ہوں گے. یہ کیسی ہے؟ اس سے وہ لوگ مراد جو کافر ہیں، کیونکہ جتنے کافروں کو اس میں ڈالیں گے تو آگ بھڑکے گی، اس لیے کیا وقودها الناس والحجارہ. آپ کہتے ہیں کہ پتھروں کا کیا گناہ ہے؟ یعنی پتھروں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ نے جہنم میں ڈال دیا؟ اللہ کہتے ہیں اس سے وہ پتھر مراد ہے جن کو انہوں نے خدا بنایا تھا. خدا بنایا تو آپ کہیں گے کہ تو اس میں ان کا کیا قصور ہے بتوں کا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کو پتھروں کو عذاب کی وجہ سے نہیں ڈالا کہ پتھروں کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ وہ پتھروں کو ڈال دیا ہے تو وہ کافروں کا عذاب بڑھتا ہے کہ یار یہ ہمارے خدا بھی چل رہے ہیں، تو ان کو وہ بڑے گی بات کہ ہم نے کیا بیوقوفی کا کام کیا ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا. اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب آپ اعتراض کریں کافروں کے لیے تیار ہے تو مسلمان اس میں کیوں جائیں گے؟ اصل میں مسلمان ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، وہ نکالے جائیں گے. ہے تو تیار کافروں کے لیے، لیکن مسلمان کافروں والے عمل کر کے اس میں جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے. اور پھر جو ہے مسلمان آخر کار نکلیں گے. بشر الذین آمنوا، دیکھیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دو وہ ایمان والوں کو. کس چیز کی دے دیں؟ کہ جنہوں نے نیک عمل کیا. معلوم ہو گیا کہ صرف ایمان سے کام نہیں چلتا. ایک آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان تو ہے، لیکن عمل صالح کا ہے، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ حج کرتے ہو، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، نہ صدقات. تو یہ ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل صالح بھی کیا کہ آپ نے نیک عمل بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیک عمل. ان لہم جنات، ان کے لیے تو جنتیں ہیں. ایک جنت نہیں، کئی جنتیں. تجری من تحت اس کے نیچے نہریں ہیں. ایک نہر نہیں ہے، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، اور یہ ساری نہریں اس کے اندر. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے کھانے کو تو یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. اصل میں اس کی شکل ایسے ہوگی لیکن مزہ مختلف ہے. یہاں تک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک انار ہے، انار میں تو سینکڑوں دانے ہوتے ہیں ایسے. اب وہ لگتا ہے کہ یار ایک ہی مزہ ہے، جیسے ہمارے انار کا ایک مزہ ہے، لیکن جو جنتی انار ہوگا اس کے ہر دانے کا مزہ دوسرے سے مختلف ہوگا. وہ اتو بھی تو وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان میں بیویاں ہوں پاک. پاک کا معنی کیا ہے؟ کہ دنیا میں بیوی جو ہے بعض بہت نیک پاک صالح ہوتی ہیں، لیکن انسانی مرد ہو یا عورت ہو ان کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی لگی ہوتی ہیں کہ وہ آدمی اس کو پسند نہیں کرتا. مثلا اگر سر کو کنگھی نہیں کیا تو سر کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور پیدا ہو جاتے ہیں. جانور دیکھیں کہ اس میں، اور عورتوں کو مزہ اس کے ٹھک سے آتا ہے، جیسے ہی مارا نا ایسے ٹھک، پھر دوسری طرف دیتے ہیں کہ ایک کو تو میں نے ختم کر دیا، یہ میری بہادری ہے، تو وہ جو ہے کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایک لائن ہوتی ہے، یہ اس کا سر دیکھ رہے، وہ اس کا سر، وہ اس کا سر، ایک اس کا سر، اور پوری گپ شپ بھی اس میں تھوڑی سی. فرمایا کہ بیویاں ہوں گی پاک. مثلا آپ اوپر سے آ جائیں، سر ہے، پھر آنکھیں ہیں، آنکھوں میں کبھی کبھی آدمی اٹھتا ہے تو اس کے اندر اس کو پھر وہ صاف کرنا پڑتا ہے، ناک ہے، منہ ہے، تو یہ ساری انسان کی کمزوریاں ہیں. لیکن جنت کی عورتوں میں یہ چیز نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ وہ اگر مسکرا دیں تو وہ سورج کی چمک سے زیادہ جو ہے وہ دانت کی چمک ہوگی. اب دانت کی چمک ہی ختم، دانت ہی ختم تو چمک کہاں سے ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، دانت میں چمک ختم، چمک
سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی؟ کل میں نے ایک دان عجیب تھا، ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون. عجیب بات کی، اگر آدمی سوچے تو اسے خوشی ہوگی. لیکن ہم ہوٹل جاتے ہیں، کوئی اچھے سے اچھے ہوٹل جاتے ہیں تو یار یہ کھانے کی چیزیں، یہ فروٹ ہے، یہ پتہ نہیں فلانے میوے ہیں، ہوتے ہیں نا لائن میں رکھے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں. ایسے چند ہوٹلوں میں جانا تھا، تاج محل ہوٹل ہو گیا، انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہو گئے، فلانے ہو گئے، میں کبھی تو اس کے اندر ہر چیز ہوتی ہے. یعنی آدمی خوش ہوتے ہے کہ یار یہ تو ہر چیز یہاں پر جو کھاؤ وہ کھاؤ. لیکن یہاں پر پھر کہتے ہیں کل بھائی جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ جائیں واپس. یہاں کیا فرمایا؟ نہیں، جنت تو ہوٹل نہیں ہے، وہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ نعمتیں، وہ مزے، وہ راحتیں، وہ خوشیاں وہ ہمیشہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.